صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا۔ سامعین، آج 10 رمضان المبارک کی شب ہے جو کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت سے منسوب ہے۔ بی بی خدیجہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے اپنا مال جو ہے اسلام کی خاطر قربان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی کا جو ہے سامان تجارت لے کر جا رہے تھے تو بی بی نے اپنے غلام میسرہ کو کہا تھا کہ تم سارے رستے سرکار کی کوئی اور چیز نہ دیکھنا کہ یہ کیسے سیل کرتے ہیں، مال کم پیسوں پہ سیل کرتے ہیں یا نہیں، تم بس یہ دیکھنا کہ یہ اٹھتے کیسے ہیں، یہ بیٹھتے کیسے ہیں، ان کا بولنا کیسے ہے، ان کا چلنا کیسے ہے، ان کا حسن سلوک کیسے ہے۔ بی بی نے خود سرکار دو عالم کو جو ہے پرپوزل بھیجا تھا اور محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور سرکار دو عالم کا نکاح پڑھایا تھا۔ اور پیر ریاض حسین شاہ صاحب جو کہ اہل سنت پاکستان کے صدر ہیں، وہ ایک مرتبہ 500 سے زائد علماء کی محفل میں تھے تو آپ نے کہا کہ اے سنیوں، مقام ابو طالب پہچانو۔ جب رواج ہوتا تھا عربوں میں کہ ایک جو آدمی ہوتا تھا وہ مردوں کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھتا تھا اور بعد میں ایک جو ہے وہ عورتوں کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھتا تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جس پاک ہستی نے، نبوت کے پروان چڑھانے والے نے نکاح پڑھایا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ اور آپ نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر فضائل بیان کیے کہ اس کے بعد جب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے ان کے وکیل کی باری آئی جو کہ حضرت ورقہ بن نوفل تھے، روایات میں ہیں، تو انہوں نے کہا ابو طالب، گو کہ میں جن کی طرف سے وکیل ہوں، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، وہ بھی بے حد عظمت کی مالکن ہیں، وہ رئیس مکہ ہیں، وہ پاک باز ہیں، وہ تاجر ہیں، مگر آپ نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر فضائل بیان کیے ہیں کہ اس کے آگے میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان نہیں کروں گا۔ بس روایات میں ہے کہ تب سے مردوں میں خطبہ نکاح جو ہے وہ جاری ہے اور عورتوں میں جو ہے خطبہ نکاح جو ہے وہ بند ہو گیا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ خاتون تھیں کہ جن پر خالق کائنات خود سلام بھیجتا تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ان پاک بی بی پر اللہ بھی سلام بھیجتا ہے اور میں بھی سلام بھیجتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ جو ہے کفار مکہ کی طرف سے جو ہے تکالیف کا سامنا تھا، اس وقت اگر سہارا دیا تو بی بی خدیجہ نے دیا، اس وقت اگر فائنینشیل ہیلپ کی، جب سرکار کو جو ہے سب سے زیادہ ہیلپ کی ضرورت تھی تو وہ بی بی خدیجہ کا مال تھا۔ اور روایات میں ہے کہ جب بی بی کا عقد ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو جب بی بی آئی ہیں تو اس وقت جو ہے بی بی کا سامان جو تجارت کا تھا یا بی بی کا جو ہے مال و زر جو تھا وہ اس قدر وسیع تھا کہ مکے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بی بی کے قرضدار تھے۔ بس بی بی نے کہا تم سب آئی جاؤ، میرے محبوب کا، میرے شوہر کا، میرے نبی کا جو ہے کلمہ پڑھتے جاؤ اور تمہارا قرضہ معاف ہوتا جائے گا۔ یہ اسی پاک معظمہ کی شان تھی کہ پروردگار عالم نے جواب ابتر کے طور پر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی عنایت فرمائی، اور بی بی خدیجہ ہی کی نسل ہے جو قیامت تک قائم رہے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر سٹڈی کریں تو آپ کو ملے گا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بی بی کی جب رحلت ہو گئی اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ جب وہ بی بی خدیجہ کا تذکرہ کر رہے تھے تو جو عورتوں میں ہوتا ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ کسی اور عورت کی تعریف کر رہا ہو تو جو خاتون ہوتی ہیں وہ جیلس فیل کرتی ہیں، تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے سرکار سے کہا کہ آپ کیا ہر وقت ان بوڑھی خاتون کو یاد کرتے رہتے ہیں جبکہ آپ کو اللہ نے میری صورت میں جوان بیوی اور بہتر عطا کی؟ تو سرکار فرماتے ہیں غیظ و غضب میں فرماتے ہیں کہ نہیں واللہ، مجھے خدیجہ سے بہتر خالق نے کوئی نہیں دیا۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب سارے میرے مخالف تھے، اور بے شک اللہ نے صرف خدیجہ کی صورت میں ہی مجھے جو ہے اولاد عطا فرمائی جو زندہ ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ
اگر آپ ریسرچ کریں تو سرکار دو عالم کو بی بی سے اس قدر الفت تھی کہ جب بی بی نے وصال فرما لیا تو اس کے بعد بھی سرکار جب بھی اگر کوئی جانور ذبح کرتے تھے تو بی بی کی سہیلیوں کی طرف بھجوایا کرتے تھے، تحفے تحائف بھجوایا کرتے تھے، اور جب آپ سے اگر پوچھا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو آپ فرماتے تھے کہ خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں یا خدیجہ سے جن جن کے تعلقات ہیں میں جو ہے انہیں بھی خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ شیب ابی طالب جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نگہبان پیغمبر کے نام پر جو ہے وہ رکھی گئی، جب کفار مکہ نے جو ہے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا، 3 سال تک محصور رہے، اور اس وقت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کس جو ہے قسم پرسی کے حالت میں رہ رہی تھی، لیکن انہیں جو ہے سرکار دو عالم کا جو ہے ساتھ میسر تھا، اس وجہ سے انہیں کسی قسم کی دنیاوی لالچ کی احتیاج ہی نہ تھی، اور انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بھی اس طرح سے تربیت کی کہ بی بی بھی جو ہیں روایات میں ہے کہ ایک دفعہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اگر 40 اونٹ ہوں تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ بی بی نے کہا تمہارے لیے 1 اونٹ اور مجھ فاطمہ کے لیے 40 کے 40۔ یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ محسن اسلام ہیں کہ جب آپ وصال ہوا جس سال ان دونوں ہستیوں کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ نبی کریم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ تو جب نبی اس قدر غمگین ہوگا تو بے شک وہ کس قدر محبت کرتا ہوگا ان دونوں ہستیوں سے۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اگر آپ زندگی دیکھیں، جب دسترخوان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب کے دوسرے بچے بیٹھتے تھے تو حضرت ابو طالب پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھانا کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو سائڈ پہ کر دیتے تھے، اور جب شیب ابی طالب میں خطرہ تھا سرکار کو تو آپ جو ہے بسترے بدلتے تھے سرکار کی جگہ پر، کبھی مولا علی کو سلا دیتے تھے سرکار کی جگہ پر، کبھی جو ہے اپنے دوسرے بیٹے کو عقیل کو سلا دیتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ محمد مصطفیٰ بچ جائیں۔ لیکن افسوس کہ 2 ٹکے کے راویوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو تو نعوذ باللہ کافر لکھ دیا، لیکن یزید کے تمام رشتہ داروں کو جنہوں نے اسلام کے ساتھ جنگیں کی، سرکار کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، ان سب کو جو ہے تمغہ اسلام سے سجا دیا، مسلمان کہہ دیا۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ آخر اسلام جو ہے اگر آج اس کو ٹیررزم سے جو ہے نسبت ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ اسلام کے جو محسن ہیں ہم نے ان کے نقش قدم کو چھوڑ دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ کبھی جو ہے کوڑا پھینکنے والی کے تیمارداری کر رہے ہیں، کبھی جو ہے اس اماں کی گٹھری چھوڑ کے آ رہے ہیں جو کہہ رہی ہے کہ میں اس ڈر سے چھوڑ رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو ہے ایک محمد نام کا جو ہے جادوگر ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ اور اس کے نبی کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت پاک کے مقام کو سمجھیں اور دل میں ان کے دشمنوں کو کوئی جگہ نہ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔